الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ نماز ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ اور اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بہا نعمتوں کا نزول فرمایا اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتا رہا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ایک تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن میرے عزیزوں جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے کہ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ سامنے والے کو بلا کر دی جاتی ہے، وہ کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں بھجوائی جاتی۔ اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کس قدر اہم اور محترم بشان عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ میرے عزیزوں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے دوست و احباب، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دو۔ میرے عزیزوں، یہی وہ نماز ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو لے کر آئے اور صحابہ کو اس کی خوشخبری دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ مل گیا ہے، اب تو ہم نماز پڑھ کر اپنے سارے مسائل کو حل کرا لیں گے۔ برادرو، نماز یہ بہت ضروری اور بہت محترم بشان عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ فان صلحت صلح سائر عمله، جس کی نماز درست نکلے گی اس کے سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّهُ، اور جس کی نماز ہی بیکار نکلے گی اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، جتنی وعید نماز کے چھوڑنے پر آئی ہے اور جتنا اللہ کے رسول نے نماز کے چھوڑنے پر ڈرایا ہے، اتنا اور کسی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے وعید نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اگرچہ علماء نے اس کو مقید کیا ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا جب تک نماز کا انکار نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مومن کے درمیان جو چیز امتیاز کرنے والی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اور بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو چیز امتیاز کرنے والی ہے وہ نماز ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، نماز بالکل نہ چھوڑی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟
تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کے نہ پڑھنے کا سبب، نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کیا ہے جہنم میں آئے۔ اس لیے میرا عزیزو نماز کو بالکل نہ چھوڑا جائے۔ نماز چھوڑنے والے کو زمین بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنا تیل لے کر جا رہی تھی تو اچانک اس کا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے اس کے تیل کو چوس لیا، یعنی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب بڑھیا کے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں کہ وہ دوبارہ تیل لے کر آئے، چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچی، چونکہ وہ امیر المؤمنین تھے، اور ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اتنا روپے پیسہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ جا کر دکان سے تیل خرید کر لے آؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچہ لیا، اس پرچے پر کچھ لکھا اور اس کو ایک آدمی کو دیا اور کہا لے جاؤ، جہاں پر اس بڑھیا کا تیل گرا ہوا ہے وہیں اس پرچے کو رکھ دینا۔ چنانچہ میرے عزیزوں وہ شخص اس پرزے کو لے گیا، اس پرچے کو لے گیا، اور جہاں اس بڑھیے کا تیل گرا ہوا تھا وہاں اس نے اس پرچے کو رکھ دیا، اور جیسے ہی اس نے اس پرچے کو رکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ زمین نے اس بڑھیا کے سارے تیل کو واپس کر دیا۔ اب لوگ بڑا حیران ہوئے، بڑے تعجب میں ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اس پرچے کے رکھتے ہی زمین نے سارے تیل کو واپس کر دیا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس پرچے کو کھولا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ تو میرا عزیزو جب اس شخص نے اس پرچے کو کھولا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے زمین اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ تیرے اندر ایک ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک صلاح ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ ذرا سوچو میرا عزیزو، زمین نے اس ڈر سے کہ میرے نماز کا چھوڑنے والا دفن کیا جائے گا، فوراً اس نے اس تیل کو واپس کر دیا۔ تو میرا عزیزو ہمیں مرنے کے بعد تو اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ اگر ہم نے بھی نماز کو یوں ہی ضائع کیا اور نماز کو چھوڑتے رہے تو میرا عزیزو ہمارا بھی جو ہے حال بہت اچھا نہیں ہوگا۔ زمین ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گی یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو نماز کی پابندی کی جائے، 5 وقتہ نماز کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے، بالکل چھوڑا نہ جائے۔ اس لیے میرا عزیزو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بیمار ہیں، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں، پنجہ گھسٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا عزیزو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تک تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے، اشارے سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو بالکل نہ چھوڑیں، اور اللہ سے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کرے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔